جو لوگ اس رمضان کے عظیم مہینے میں اس کا خیال نہیں کرتے، اس کا رمضان کا احترام نہیں کرتے، رمضان کے روزے کھا جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی بڑی سخت قسم کی وعید ہے۔ ایک روایت میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک شب سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے، دو فرشتے میرے پاس، اور مجھے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے، تو میں ساتھ ہو لیا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک بڑا پہاڑ آیا، بڑا پہاڑ، اور وہ مجھے کہنے لگے کہ اس پر آپ چڑھیں۔ تو میں نے کہا بھائی میں اس پہاڑ پر کیسے چڑھوں، میں نہیں چڑھ سکتا، ظاہر ہے مطلب چڑھنا تو مشکل ہے اس طرح اتنے بڑے پہاڑ پر۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دو فرشتوں نے میرے کندھوں سے مجھے سہارا دیا اور سیدھے چوٹی پر لے گئے۔ جب میں اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو مجھے بڑی خوفناک قسم کی آوازیں سنائی دی، عجیب قسم کی خوفناک آوازیں، رونے کی، آہیں اور سسکیوں کی۔ اس طرح ہمارے ہاں جب کبھی کوئی اچانک فوت ہو جائے اس گھر کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہاں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اس گھر کی عورتیں مرد روتے ہیں۔ ظاہر ہے اگرچہ شرعاً اس طرح واویلا نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ غم کی کیفیت ہوتی ہے، ایسے موقع پر بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے غم کو ذرا کنٹرول میں رکھ سکے، بہت قلیل لوگ ہیں۔ میں بڑا سخت دل آدمی ہوں، میں نے بہت موقعوں پر، لیکن جب میری والدہ فوت ہوئی تو میں بڑا رویا جی۔ میں شور تو نہیں مچایا لیکن اتنا رویا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ بس میں مر جاؤں گا ابھی، بس میری سانس نکلنے والی ہے۔ کبھی بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان رشتوں کے وقت آدمی پر کنٹرول نہیں کر پاتا، تو جہاں کی اچانک فوتگی ہو جائے اس گھر کا ماحول دیکھیں آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یوں بال جسم کے کھڑے ہوتے ہیں جب وہ لوگ روتے ہیں۔ تو ویسے بھی یہ رونے کی آوازیں عجیب، اللہ نے ان کے اندر کوئی درد رکھا ہے کہ آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول فرماتی میں پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا تو مجھے اس قدر رونے کی، آہیں، سسکیاں اور چیخوں پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو پہاڑ کی دوسری جانب یوں الٹا لٹکایا گیا ہے، اور کچھ لوگ ہیں، یعنی یہ تو سارا خواب میں ہو رہا تھا، یہ بھی ایک وحی تھی، انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو لٹکایا ہوا تھا، الٹا منہ کے بل لٹکایا ہوا تھا، کچھ لوگ یعنی وہ فرشتے ان کے جبڑوں کو دونوں طرف سے پکڑ کر کھینچ کر انہیں پھاڑ رہے تھے، اس قدر اذیت میں تھے یہ لوگ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے حضرت جبریل سے، یا اس جو فرشتے جو مجھے رات کو وہاں لے گئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں، یہ اتنی اذیت میں کیوں ہیں، یہ اتنی تکلیف میں کیوں ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ روزہ خور لوگ ہیں جو رمضان کا روزہ کھا جاتے ہیں، جو رمضان کے روزے کھا جاتے تھے۔ تو ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے بھی سب کام چلا رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر، مجھے ڈاکٹر صاحب دوائی دی تھی، وہ تو اگر نہیں کھائے گا پھر بھی مر جائے گا، کھائے گا پھر بھی مر جائے گا۔ یا تو کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو، الگ بات ہے، اللہ قرآن میں فرماتے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کرتے، تنگی کا ارادہ نہیں کرتے، لیکن معمولی بہانوں سے رمضان کے روزے لوگ کھا جاتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی، اور ان لوگوں کے چہرے فک ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ عید کے دن دیکھ سکتے ہیں، چہرہ دیکھ کر بتا سکتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو فراست عطا کر رکھی ہے کہ اس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے کہ نہیں رکھے، چہرہ بتا دیتا ہے۔ تو ہمیں رمضان کی جہاں فضائل اپنی جگہ ہیں، وہاں بڑے سخت قیودات بھی اللہ کی طرف سے، وعیدات ہیں کہ ہم رمضان کا روزہ کسی حال میں بھی نہ چھوڑیں، رمضان کا احترام کریں۔